بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ باطنی عبادت ہے۔ روزے کا علم اپنے بتائے بغیر کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم کسی کو بتاتے نہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ تو اس کا مطلب کہ روزہ بھی باطنی عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ تو باطنی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سوال تھا کہ حیض آ جائے تو روزے کا کیا حکم ہے، یا روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں اگر آپ کو حیض آ جائے تو آپ اگر فرسٹ ٹائم آپ کو حیض ہو گیا تو آپ روزہ میں اس کے درمیان کچھ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اگر روزے کا احترام کرتے ہوئے، رمضان کا احترام کرتے ہوئے شام تک آپ کچھ نہ کھائیں تو یہ بہت افضل ہے، لیکن آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا فرسٹ ٹائم میں ہی حیض ہو گیا آپ کو، تو آپ اس کے درمیان آپ کچھ کھانا چاہیں، آپ کو کسی چیز کی طلب ہے تو آپ وہ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سیکنڈ ٹائم میں آپ کو حیض ہوا تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، آپ اپنا روزہ مکمل کریں، کیونکہ آپ سیکنڈ ٹائم تک آپ روزے میں تھے، سیکنڈ ٹائم آپ کا روزہ ختم ہوا ہے اللہ کی طرف سے، تو آپ اس کو قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ اس کو مکمل کریں گے۔ دوسری بات کہ روزہ اگر نہیں ہے تو کیا کہ اس کا کیا حکم ہے۔ تو روزہ اگر آپ کو نہیں ہے، آپ حیض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، ظاہر سی بات ہے، تو آپ اگر کسی کے سامنے نہیں کھائیں گی تو یہ بہت ہی افضل ہے۔ اگر آپ ویسے رمضان کے احترام میں سارا دن نہیں کھائیں گی، روزے کی طرح سحری کر لیں اور افطاری کر لیں تو یہ بہت افضل ہے۔ اور اگر آپ کھانا چاہتی ہیں تو چھپ کے کھائیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے کھائیں گی تو آپ کو بتانا جو ہے وہ بڑھے گا، اور اس کو بتانے میں تھوڑی جھجک محسوس ہوتی ہے، انسان ہر کسی کو نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے اگر آپ حیض کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو آپ پھر بھی چھپ کے کھائیں پئیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، طلب ہو رہی ہے تو آپ چھپ کے کچھ بھی کھا لیں، کسی کے سامنے نہیں کھائیں، تو یہ بھی افضل ہے۔ اگر آپ صبح سے لے کے شام تک روزے کی طرح رہتے ہیں تو یہ بہت ہی افضل ہے۔ یہ رمضان المبارک کا احترام ہے، تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں۔